بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد اصحاب کرام سے دریافت فرما لیا کرتے تھے کہ تم میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ اگر کسی نے دیکھا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعبیر فرما دیا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے دریافت فرمایا اور کسی نے بھی خواب کا تذکرہ نہ کیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ دو آدمی میرے پاس آئے ہیں جو میرا ہاتھ پکڑ کر مجھ کو ایک مقدس سرزمین کی طرف لے چلے ہیں۔ میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شخص وہاں بیٹھا ہوا ہے اور دوسرا ہاتھ میں زنبور لیے ہوئے کھڑے کھڑے اس بیٹھے ہوئے شخص کے اوپر چلا رہا ہے۔ جب یہ دیکھ کر میں نے دریافت کیا کہ یہ کیا ماجرا ہے تو وہ دونوں کہنے لگے کہ آپ آگے چلیے۔ ہم آگے چلے تو ایک ایسے شخص کے پاس سے گزر ہوا جو لیٹا ہوا ہے اور دوسرا شخص اپنے ہاتھ میں ایک بھاری پتھر لیے اس لیٹے ہوئے کے سر کو نہایت بے دردی سے کچل رہا۔ چنانچہ جب وہ شخص اس کے سر پر زور سے پتھر مارتا ہے تو پھر لڑک کر دور جا پڑتا ہے اور وہ شخص ابھی اس پتھر کو لانے بھی نہیں پاتا کہ اس کا سر پھر درست ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ یہ عمل بار بار ہوتا چلتا ہے۔ ایک مرتبہ اس کو پتھر مارا جاتا ہے، پھر اس کا سر ٹھیک ہو جاتا ہے تو دوبارہ یہی عمل کیا جاتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ماجرا دیکھ کر پھر دوبارہ ان سے دریافت کیا کہ یہ کیا قصہ ہے؟ تو وہ دونوں آدمی کہنے لگے آپ آگے چلیے۔ ہم آگے چلے تو ہم نے دیکھا کہ ایک تنور کی طرح اندر سے کشادہ تھا اور اوپر سے تنگ جس میں آگ دہک رہی تھی اور بہت سے مرد و عورت اس میں پڑے تھے۔ جب آگ کے شعلے بلند ہوتے تھے تو وہ سب اوپر اٹھ جاتے اور نکلنے کے قریب ہو جاتے تھے، اور جب آگ نیچے بیٹھتی تو اس کے ساتھ نیچے چلے جاتے تھے۔ یہ دیکھ کر میں نے معلوم کیا کہ یہ کیا معاملہ ہے، تو وہ دونوں کہنے لگے آپ آگے چلیے۔ آگے چل کر ہم نے دیکھا کہ ایک خون کی نہر میں ایک شخص کھڑا ہے اور دوسرا شخص نہر کے کنارے پر کھڑا ہے جس کے سامنے بہت سے پتھر پڑے ہوئے ہیں۔ جس وقت اندر والا شخص نہر کے کنارے کی طرف آتا اور نکلنا چاہتا ہے تو کنارے والا شخص زور سے اس کے منہ پر پتھر مارتا ہے کہ وہ پھر اسی جگہ پہنچ جاتا ہے۔ پھر نکلنا چاہتا ہے تو پھر مار کر اس کو اسی جگہ پہنچا دیا جاتا ہے۔ اس حال کو بھی میں نے معلوم کرنا چاہا تو وہ دونوں کہنے لگے کہ آپ آگے چلیے۔ ناظرین، تحریر کیا جاتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزید آگے چلے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک ایسے سبز و شاداب باغ ہے جس میں ایک بڑے درخت کے نیچے ایک بوڑھا آدمی اور بہت سے بچے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اسی درخت کے قریب ایک اور شخص بیٹھا ہوا ہے جس کے سامنے آگ جل رہی ہے جس کو وہ دھونک رہا ہے۔ پھر وہ دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس درخت پر چڑھا لے گئے جس کے درمیان میں ایک خوبصورت مکان تھا۔ اتنا عمدہ مکان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے باقول انہوں نے کبھی نہیں دیکھا تھا، جس میں بہت سے بوڑھے جوان اور بچے موجود تھے۔ پھر باہر لا کر اس سے بھی اوپر لے گئے جہاں پہلے گھر سے بھی زیادہ عمدہ مکان تھا جس میں صرف بوڑھے اور جوان تھے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں شخصوں سے کہا کہ تمام رات تم مجھے لیے پھرے ہو، آخر ان اسرار کی حقیقت سے بھی آگاہ کرو کہ سب سے پہلے جب آپ نے دیکھا کہ جس شخص کے کلے چیرے جا رہے تھے وہ جھوٹا شخص ہے جس کی جھوٹی باتیں دنیا میں مشہور ہو جاتی تھی، قیامت تک وہ اسی سزا میں مبتلا رہے گا۔ جس کا سر پھوڑا جا رہا تھا وہ ایسا شخص ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے علم قرآن عطا فرمایا مگر رات کو غافل ہو کر سوتا رہتا اور دن کو اس پر عمل نہ کرتا تھا۔ قیامت تک وہ اس عذاب میں مبتلا رہے گا اور آگ کے غار میں زناکار پڑے ہیں اور خون کی نہر میں سود خور مبتلا ہے۔ اب اس کہانی کی دوسرا موڑ یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب کا دوسرا حصہ آتا ہے جہاں پر وہ کچھ ایسے لوگوں کو پاتے ہیں جو بہت صالح اور نیک عمل کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ جی ہاں، وہ بڑے میاں جو سرسبز درخت کے نیچے بیٹھے تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے اور ان کے گرد لوگوں کی نابالغ اولاد اور اسی درخت کے قریب جو آگ دھونکنے والا شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا وہ مالک داروغہ دوزخ ہے، اور درخت کے اوپر والا وہ پہلا گھر جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے تھے عام مسلمانوں کا گھر ہے، اور دوسرا شہیدوں کا گھر ہے
ناظرین یہ بات انتہائی دلچسپ آپ کو لگے گی کہ وہ دو شخص جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری رات ان مقدس مقامات پر لے کر گئے تھے، ان میں سے ایک جبریل علیہ السلام اور دوسرے میکائیل علیہ السلام تھے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ذرا سر اوپر اٹھائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اوپر اٹھا کر دیکھا تو ان کے اوپر ایک سفید بادل نظر آیا۔ وہ کہنے لگے یہ آپ کا گھر ہے۔ ناظرین یہ جو سارا واقعہ آپ نے سنا ہے، اس میں جو مرکزی سبق ہمیں حاصل ہوتا ہے وہ یہ کہ انبیاء کا خواب بھی وہی ہوتا ہے، اور اس سچی حقائق سے جھوٹ بے عملی یعنی قرآن پاک کا علم ہونے کے باوجود اس پر عمل نہ کرنا، نیز زناکار سود خور کی سزاؤں کا حال، نابالغوں، عام مسلمانوں اور شہداء کے درجات کا حال معلوم ہوا۔ اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو ہر قسم کی برائیوں سے محفوظ رکھے اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو برائے مہربانی آپ اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ انشاءاللہ یہ فیصلہ آپ کو مایوس نہیں کرے گا۔ اللہ نگہبان۔